चरोड़ तक पहुंच गए हैं। एक रास्ता यहाँ से अलग होता है, एक झील है जो कि अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ट्रेवलॉग काशकेन झील तक एडवेंचर पर मुश्तमिल है। चूँकि काशकेन झील की दरियाफ्त का सहरा हमारी टीम यानी हेवंस ऑफ पख्तूनख्वा के सर जाता है, लिहाजा कुमराट के बाकी खूबसूरत इलाकों की वीडियोस इसके बाद मुलाहिजा कर सकते हैं। दोजंगा से काशकेन झील तक का सफ़र मरगुज़ारों पर मुश्तमिल है। चूँकि काशकेन झील का सफ़र अनोखा है और हमने थल कुमराट से इस टूर का बाकायदा आगाज़ किया। थल बाज़ार से खुराक की चंद अशिया और मौसमी हालात से निमटने के लिए बरसाती यानी रेन कोट वगैरह लिए और थल कुमराट से कुमराट जंगल, वादी कुमराट, कुमराट अबशार, काला चश्मा से होकर बलाखिर हम दोजंगा पहुँचे। दोजंगा में रात गुजारी। सुबह सवेरे हम काशकेन झील की तरफ निकल पड़े। काफ़ी टफ रास्ता है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे झील तक पहुंचने की। बीच में काफ़ी सारी वादियाँ हैं और उन सब की सैर कराएंगे आपको, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। काशकेन झील को सर करने के लिए सुबह सवेरे दोजंगा कुमराट से अपने सफ़र का आगाज़ किया। रास्ते में कुंडल झीलों से निकलते हुए पानी के पुल को क्रॉस किया। दोजंगा जंगल से होते हुए तकरीबन 40 मिनट की ट्रैकिंग के बाद हम चरोड़ बांडा पहुंचे। चरोड़ बांडा वादी काशकेन और शाहजोर की वादियों को अलग करता है। बाएं तरफ वादी काशकेन के लिए दरिया के पुल को क्रॉस करके रास्ता निकलता है, जबकि दाएं तरफ इज़गल बनाल, गोरशाई झील, गोरशाई मीडोज, शाहजोर बांडा और शाहजोर झील तक पहुंचा जा सकता है। इन इलाकों में आप आसानी से अपनी कैंपिंग कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ से चरोड़ का इलाका ख़त्म होता है और काशकेन का इलाका शुरू होता है। यहाँ से देख रहे हैं जो मीडोज हैं उसके आसार रफ्ता शुरू हो गए। यहाँ पे पुल को क्रॉस करते ही 700 से 800 मीटर दुश्वार गुजार चढ़ाई के बाद ट्रैक ज़रा आसान हुआ और अपनी मंजिल की तरफ सफ़र जारी रखा। ये बुद्धिस्ट रिमेन्स हैं यहाँ पे। दोजंगा के बाद जब आप काशकेन या शाहजोर या गोरशाई लेक के लिए निकलते हैं तो ये चट्टान रास्ते में आते हैं।
راستے میں مقامی آبادی کے چند چرواہوں سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے حسب توفیق دہی سے بنی ہوئے مٹر اور مکھن سے ہماری خاطر تواضع کی۔ یہ مقامی آبادی یہاں کم وسائل میں سخت زندگی گزارتے ہیں۔ اکثر اوقات ان کے پاس روٹیاں پکانے کے لیے آٹا تک بھی نہیں ہوتا، بس بھیڑ بکریوں سے حاصل شدہ دیسی خوراک سے ہی ان کا گزارا ہوتا ہے۔ ہم نے ان کے بچوں کو اپنی استطاعت کے مطابق کچھ رقم دی اور اپنی منزل کی طرف نکل پڑے۔ تقریباً 7 گھنٹے کی ٹریکنگ کے بعد ہم اس جگہ پہنچے جہاں سے جھیل اور وادیوں میں تفریح کرنا خاصا مشکل ہو گیا تھا، چونکہ کاشکین وادی ایک طرف اونچے پہاڑوں میں گھری ہوئی ہے اور جھیل کا روٹ الگ ہے، لیکن وادیوں سے نکلنے والے 2 دیوقامت آبشار کنفیوژن میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں۔ اور دوسری اہم بات یہ بھی تھی کہ یہاں تک کوئی ٹورسٹ نہیں پہنچ پائے تھے، تو کسی کو اس ٹریک کے بارے میں مکمل جانکاری نہیں تھی۔ منزل تک پہنچنے میں کافی دقت ہوئی۔ ٹریک کے آخری 3 کلومیٹر جو مشکل سے 3 گھنٹوں میں طے ہو پاتے ہیں، سارا پتھروں سے بھرا ہوا اور کوئی مناسب روٹ نہ ہونے کی وجہ سے کافی دشوار گزار ثابت ہوا۔ بہرحال ہم نے ٹیکنالوجی اور ڈرون کا بہترین استعمال کیا۔ ہوا کی رفتار کافی تیز تھی، اسی لیے ڈرون کو اپنی کنٹرول میں حفاظت سے اڑانا بھی ایک چیلنجنگ مرحلہ تھا۔ چونکہ پہاڑ انتہائی اونچے ہیں، لہٰذا جھیل اور وادی دونوں اطراف میں ہمیں ڈرون کو اڑانا پڑا۔ اونچائی کی وارننگ دیتا ڈرون پہاڑوں کی طرف نکل گیا تاکہ ہمیں صحیح سمت اور جھیل کے روٹ کا پتہ چل سکے، اور بالآخر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ کاشکین جھیل ایک پری کی مانند کمراٹ اور چترال گلیشیئر سے بنا ہوا 13,000 فٹ کی بلندیوں میں چھپی ہوئی ایک جنت کا نام ہے۔ پانی انتہائی شفاف اور میٹھا ہے۔ قدرتی حسن کے نظارے ذہن کو تر و تازہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ تمام ٹورسٹ سے میری درخواست ہے کہ کاشکین جھیل تک پہنچنے کے لیے بہتر ہے کہ راستے میں کسی بھی مناسب جگہ پر کیمپنگ کر کے رات گزاری جائے، کیونکہ کاشکین جھیل کا ٹریک انتہائی دشوار گزار ہے۔ کیونکہ سفر کی دشواری سے آپ کے مسلز اور جسم شدید کھینچاؤ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ چونکہ اس ٹریک پر مقامی آبادی نہ ہونے کے برابر ہے، لہٰذا اپنے ساتھ خوراک کی اشیاء، ضروری ادویات اور ٹھنڈے یخ بستہ ہواؤں اور بارش سے بچنے کے لیے ٹینٹ، فولڈیبل بستر اور سویٹر وغیرہ لازمی ساتھ رکھیں، کیونکہ ان علاقوں کی سردی رات میں ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ فاسٹ فوڈ میں سلائس، انڈے اور حلوہ بہت کارآمد ہوتے ہیں، جو کہ کم آنچ پر جلدی پک جاتے ہیں۔ چونکہ یہاں ہوا کا پریشر کم ہوتا ہے، اسی لیے ساتھ ہائیڈروجن سٹو یا لکڑیوں کی آگ جلائی جا سکتی ہے۔ جنت نظیر پختونخوا کے ان علاقوں میں امن ہے، سکون ہے۔ ان وادیوں میں انسان کا ذہن تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ آلودگی اور بے ہنگم ٹریفک سے دور یہ ماحول انسان کو ایک نئی چاشنی بخشتا ہے۔ اور پھر گرمیوں میں تو یہاں بہار کا موسم ہوتا ہے۔ یہاں قسم قسم کے پھول اگتے ہیں جو کہ ان جھیلوں، وادیوں اور سبززاروں کے حسن کو 4 چاند لگاتے ہیں۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے ایک نئی وادی، ایک نئی جنت میں، جو کہ ٹورسٹ یا سیاحوں کی نظروں سے آج تک اوجھل ہیں۔ وادیاں پکارتی رہتی ہیں اور ہم چلتے رہتے ہیں۔ مصروفیت کو خیر بات کہنے ارمان مچلتے رہتے ہیں۔ چونٹیاں آوازیں دیتی ہیں اور دن نکلتے رہتے ہیں۔ گرمیاں سلگتی رہتی ہیں، رنگ روپ جلتے رہتے ہیں۔ ہم سفیر سیاحت آپ سب سے ایک نئی امید کے ساتھ
اجازت چاہتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ اللہ نگہبان۔